ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے سب سے اہم ترین سیگمنٹ جس کا نام ہے رحمت رمضان، علماء کے ساتھ۔ الحمدللہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان بہت ہی مستند، معتبر اور معزز علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ مختصر سے انٹروڈکشن کروا دوں، اور آج کا ٹاپک بھی بڑا زبردست ہے۔ ہماری جو اسلامی بہنیں ہیں، ہماری جو خواتین ہیں، وہ یقیناً آج کہ اس ٹاپک سے بہت خوش ہوں گی کہ ہاں، آپ نے ہماری زندگی میں اس ٹاپک کے ذریعے اور اس موضوع کے انتخاب کے ذریعے الحمدللہ باہر ہماری زندگی میں آ گئی ہیں۔ اور ہمارے گھر والوں نے جب یہ باتیں سنی ہیں تو انہوں نے بھی الحمدللہ وہ حقوق جو ادا نہیں کر پا رہے تھے یا کمی تھی، اس میں الحمدللہ کافی حد تک بہتری آ گئی ہے۔ تو انشاءاللہ یقیناً جو شوہر سنیں گے ان کے لیے بھی یہ سرمایہ آخرت بنے گا، اور ان کی زندگی میں بھی باہر آئیں گی، خوشحالی آئے گی اور ایک سکون اور قرار کا سبب بنے گا۔ جی ہاں، ٹاپک ہے شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم ٹاپک کی طرف بڑھیں، معزز علماء کرام کا انٹروڈکشن کروا دوں۔ ہمارے درمیان ہم سب کے پیارے حضور زیغم اسلام، مفکر اسلام، حضرت علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف فرما ہیں الحمدللہ۔ اور آپ کے ساتھ ہمارے ایک اور بڑے ہی پیارے عالم دین، یہ پنجاب سے تشریف لائے ہیں، سمندری کے علاقے سے، اور مجھے یاد ہے کہ میں نے ان کو محافل میں جب سنا تو میرے جیسا سخت دل وہ بھی ان کی باتیں سن کر ایسا ہوا کہ الحمدللہ آنکھیں وہ کہتے ہیں نمدیدہ ہو گئیں۔ تو واقعتاً حضرت جب گفتگو فرماتے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت انداز اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ جی ہاں، حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی دامت برکاتہم العالیہ، آپ دونوں علماء کرام کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہمارے الحمدللہ جامعہ نور القرآن کے الحمدللہ الحاج سید محمد علی شاہ صاحب، جو کہ الحمدللہ IDS پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، وظائف بھی ہمیں عطا فرماتے ہیں اور بڑی پیاری اور حکمت بھری باتیں بھی ارشاد فرماتے ہیں، اور خود بھی ایک علمی اور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ بھی آج یہاں جلوہ فرما ہیں، اور ہمارے بہت پیارے ثناخواہ سید شاہین ہاشمی، آپ دونوں احباب کو میری جانب سے سلام محبت ہو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ جزاک اللہ خیرہ۔ ناظرین کرام، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، آج میں کیا بولوں گا، اتنے زبردست بولنے والے ہیں، ویسے بھی یہی ہوتے ہیں، پر میں برکت کے لیے کچھ نہ کچھ بولتا ہوں، پر آج ٹوٹل برکتیں انہی سے لینی ہیں اور اسی میں اپنی برکتوں کا حصہ بھی پانا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس بارے میں ہم گفتگو کریں گے کہ ایک شوہر کا کردار کیسا ہونا چاہیے، تاکہ اس کی خود کی زندگی بھی امن و سکون والی ہو جائے، اس کے اہل و عیال بھی اس سے خوش رہیں اور گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ ناظرین کرام، نکاح کا ایک مقصد اچھے خاندان کی بنیاد رکھنا بھی ہوتا ہے، جس کے لیے شوہر کا کردار بڑا اہم ہے، اور شوہر کو کیسا ہونا چاہیے تو اس حوالے سے ہمارے لیے قرآن و سنت میں واضح رہنمائی موجود ہے الحمدللہ۔ ناظرین، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں یہ بات کہ آج وہ شوہر کہ جو اسلام کی تعلیمات کو اپنایا ہوا ہے وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہا ہے، جبکہ جو لوگ اپنی ازدواجی زندگی میں پریشانیوں میں مبتلا ہیں، یقیناً وہ لوگ ہیں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہیں۔ آئیے علماء کرام کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور ان سے مزید رہنمائی حاصل کرتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں شوہر کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور ہمارا تو یہ معیار رہا ہے کہ ٹھیک ہے، واقعات یہاں بھی سنائے جاتے ہیں اور یہاں حق پر مبنی واقعات سنائے جاتے ہیں، مگر کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی عنوان ہو، گفتگو کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے کہ کلام پاک میں کیا ارشاد ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ سے بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی دیکھیں، یہ رہنمائی ہے پیارا کا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی طرف سے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے۔ تو آئیے معزز علماء کرام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قبلہ سیدی شاہ صاحب کی بارگاہ میں حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ قرآن و حدیث میں جو ہمیں تعلیمات ارشاد ہوئی ہیں کہ ایک شوہر کو کیسا ہونا چاہیے، میں چاہوں گا وہ بیان فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ دیکھیں، شوہر کو کیسا ہونا چاہیے اور شوہر اپنی بیوی کے حقوق کو کس احسن اور متوازن طریقے سے ادا کرے، اس کے تو لازم یہ ہے کہ جہاں وہ دیگر معمولات بالخصوص نکاح کے حوالے سے یا شادی کے دوران کرتا ہے تو اس کے لیے لازم یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے اور دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو ہدایات اور جو اس کی ذمہ داریاں
کا پابند کیا ہے وہ قرآن و سنت سے پہلے دینی ماحول کے اندر خود کو ڈھالے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ صحیح۔ قرآن کریم کے ایک نہیں متعدد آیات اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ شوہر کے حقوق، بیوی کے اوپر کیا ہے، اور باہم رشتے کی قدر و قیمت کیا ہے، اور اس کی درجہ بندی کیا ہے۔ دیکھیے کہ یہ بات تو سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، اور یہ ہر انسان چاہے وہ طبقہ زندگی اور شعبہ زندگی سے جس جہت سے تعلق رکھتا وہ یہ جانتا ہے کہ انسان کی زندگی کا سکون جو ہے وہ اس کی عائلی زندگی سے ہے، جی، یعنی خاندانی زندگی سے، اور خاندان جو قائم ہوتا ہے وہ شوہر بیوی کے ذریعے ہوتا ہے، نکاح کے ذریعے ہوتا ہے، تو اس میں انتخاب اور تمام امور جس طرح آپ نے تمہید کے اندر ذکر کیا وہ لازم ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم کی طرف اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں ہمیں اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام خود بتاتا ہے کہ ہم شوہر بیوی کی محبت کے بغیر اور بیوی شوہر کے محبت کے بغیر اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور ادب کے تعاون کے بغیر یہ تنہا سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے مرد کے بدن کی جو ساخت بنائی ہے یا عورت کے بدن کی جو ساخت بنائی ہے اس میں ایک دوسرے کی محبت اور ایک دوسرے کی طرف کشش سے ان کو مزین کیا ہے۔ صحیح۔ قرآن کریم میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 14 میں اس چیز کو ذکر فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کہ لوگوں کے اندر ہم نے عورتوں سے متعلق اور اولاد سے متعلق اور ان کی اولاد سے متعلق والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، اور خزانوں اور نشان زدہ گھوڑے یعنی جو پراپرٹی اور جائیداد گاڑیاں آج سمجھ لیجئے یہ تمام چیزیں، فرمایا والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، فرمایا سونا چاندی کے خزانے اور سواریوں کی چیزیں، اسی طرح مویشیاں، ان تمام کی محبتیں ہم نے انسان کے اندر اس کی اٹریکشن پیدا کر دی، اس کو مزین کر دیا۔ فرمایا لیکن ذالک متاع الحیات الدنیا، اس لیے کہ جو ہے یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، اس کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی، اور آپ دنیا میں وہ سکون نہیں اٹھا سکتے بحیثیت انسان کے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس حقیقی ٹھکانہ ہے۔ اصل میں جو اللہ رب العالمین جل وعلا ہی کی ذات ہے اسی کے پاس ہی حقیقی ٹھکانہ ہے۔ بندہ پیدا اللہ ہی کے ذکر کے لیے ہوا ہے، لیکن اس ذکر کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنی اجازت سے اور اپنے فرمان سے اور اپنی مرضی سے بندے کے اندر کچھ چیزوں کی محبت ان کے اندر مزین کر دی ہے اور اس کی کشش کو پیدا کر دیا ہے، اور وہ کشش جو ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ بندہ اسی میں مبتلا رہے، بلکہ اس بندے کے اندر جو اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق جو جذبات رکھے ہیں ان جذبات کو اس درجے تک ریلیز کرے بغیر وہ اخلاص کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، وہ عبادت کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا، اور وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی عبادت جس طرز پر کرنی وہ نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ تو یہ جو دنیا کے سامان ہیں، ایک تو اس کو برتنا اور اس کو انجام دینا یہ اللہ کے حکم پر ہے، تو اس کو برتنا، اس کو استعمال کرنا عبادت تو اسی صورت میں ہو گیا جو اللہ رب العالمین نے اس کا درجہ اور اس جو بیان کی۔ لیکن اس میں حکمت یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ بندہ جو درجہ اور جو مقام جو حد اللہ نے بیان فرمائی ہے اس حد اور اس درجے تک اگر اس کو رکھے گا تو ایک تو دنیا کے اندر اس کی تلذذ اور لذت کو بھی پالے گا، اللہ کے حکم سے کرنے کی وجہ عبادت بھی پائے گا، پھر یہ جو دنیا کے سامان ہیں یہ اسے خدا سے دور نہیں بلکہ خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ واہ بن جائے، واہ واہ، سبحان اللہ، وہ خرابی نہ کر دے، اسی کو سب کچھ نہ سمجھ۔ واہ واہ، اور جو چیز جتنی ہے، ظاہر سی بات ہے ڈاکٹر بھی اگر آپ کو کوئی دوائی لکھ کر دیتا ہے تو اس کی ایک میعاد مقرر کرتا ہے، اس کی ایک حد مقرر کرتا ہے، اس حد تک آپ درجہ بدرجہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو بدن توانا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ چیز ہو طاقت ہی کی، توانائی ہی کی، لیکن اس کی اگر حد کو بڑھا دیا جائے تو وہ بدن کو نقصان پہنچائے گا، اس کو کم کر دیا جائے نقصان پہنچائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فکری طور پر ہمارے اندر کچھ رشتے جوڑ دیے ہیں اور ان کی جاذبیت، ان کی طرف کھنچاؤ، ان کی طرف کشش، ان کی طرف اٹریکشن، ہم چاہیں نہ چاہیں ہم انسان ہیں، ہمارے اندر موجود ہے۔ جس طرح قرآن نے ذکر کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ رب العالمین جل وعلا نے تمہارے اندر عورتوں اور اولاد کے لیے اور یہ کاروبار، یہ مویشیاں، یہ بینک بیلنس جو تم جمع کرتے ہو حلال مال سے، ان تمام کی کشش کو اللہ رب العالمین نے خود تم میں رکھ دیا ہے۔ تو جب رکھ دیا ہے تم میں تو تم اس سے بھاگ نہیں سکتے،
اس لیے تجرد کی زندگی کو اسلام نے پسند نہیں کی، صحیح، یعنی شادی نہ کرنا، اس چیز کو اسلام نے پسند نہیں کی۔ بڑی مشہور حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے حجرے کے باہر چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین حاضر ہوئے، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کی خلوت کی زندگی کو سمجھنے کی طرف گویا کہ کوشش کی، اور ان سے عرض کی کہ سرکار دو عالم، مفہوم مراد یہ ہے کہ حضور سید عالم کی جو ظاہری زندگی وہ تو ہمارے سامنے لوگوں سے کیسے مل رہے ہیں، کیسی گفتگو فرما رہے ہیں، تجارت کیسی ہے، معاملات کیسے، لیکن جو خلوت کی زندگی آقا کریم علیہ السلام کی، اس میں سرکار رات کے وقت یعنی عشاء پڑھ کر یا ہم سے رخصت ہو کر جب حجرے میں جاتے ہیں تو پھر سرکار کا معمول کیا رہتا ہے؟ اب صحابہ کرام طالب علم ہیں، اور جتنا درس مل رہا ہے اتنا وہ سمجھتے جا رہے ہیں، اب دین مکمل ہو رہا ہے، اب تک ان کے ذہن میں یہ تاثر ہے کہ جو حضور نے نماز پڑھائی یہ کہ بس یہی عبادت ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور شے عبادت کی نہیں۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے تو ازواج مطہرات میں سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان فرمایا، ٹھیک ہے حضور تشریف لاتے ہیں اور حضور تشریف لانے کے بعد آرام فرماتے ہیں، اور پھر رات کے آخری پہر میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور پھر تہجد کے ساتھ سرکار فجر پڑھاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے منہ چہرے کو دیکھنے لگے، تو کہا ساری رات حضور جو درمیان کی جو رات کا 3 حصہ اس میں سو رہے ہوتے ہیں؟ کہاں سو رہے ہوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بات دراصل یہ کہ حضور سید عالم تو اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب ہیں، اور اللہ نے آپ کے صدقے سب کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، تو حضور سید عالم کو نیکی کی اتنی کیا کثرت ہے، اللہ نے مقام یہ دیا، لیکن دیکھیں ہم پر تو اللہ نے عبادت فرض کی ہے، تو ہم دن رات کا کوئی ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کریں گے اور ہم عبادت میں لگے رہیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ضائع ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جی ضائع ہونے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسی کوئی خوراک نہ کھائی جائے جو بدن کے اندر گرمی پیدا کرے، اور وہ گرمی پیدا کرنے کے ساتھ وہ آپ کے بدن کو سست کر دے، جیسے پنیر ہے، گوشت ہے، یہ نہیں کھائیں گے کیونکہ اس سے بدن کے اندر حرارت پیدا ہوتی، اور جب حرارت پیدا ہوتی ہے تو انسان سستی کی جانب آتا ہے اور وہ سو جاتا ہے، اور اگر رات بھر سوئے گا تو پھر عبادت کون کرے گا؟ حالانکہ عشاء پڑھ چکے۔ پھر کہا جناب شادی بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر شادی کریں گے تو جناب بیوی بچوں کے ساتھ اشغال رہے گا، تو پھر عبادت کیسی ہوگی؟ یہ جب 3 صحابی یہ بات کر رہے تھے اس جذبے سے کہ رات بھر ہم عبادت کریں گے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوگر ہوئے اور آپ نے فرمایا تم خدا سے زیادہ ڈرتے ہو یا میں؟ کہ حضور آپ اللہ کو زیادہ جانتے، تو فرمایا میں تم سے بڑا متقی ہوں اور میں تم سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہوں، میں یہ چیزیں بھی کھاتا ہوں جو تم کہہ رہے ہو، جیسے گوشت ہے، پنیر ہے، یہ بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، اور فرمایا سنو تمہارے بدن کا تم پر حق ہے۔ اب یہاں سے وہ زین للناس حب الشہوات کی طرف اشارہ ہو گیا، فرمایا تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، متعدد روایت میں تمہاری روح کا تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، اور فرمایا میں نکاح بھی کرتا ہوں، شادیاں بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، اور فرمایا کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو یہ میرا طریقہ، اس طریقے کو جو چھوڑ دے وہ ہم سے نہیں۔ یہاں حضور نے دین فطرت کا کمال بیان کیا ہے کہ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ جو مصلی پر تم عبادت کر رہے ہو، اللہ رب العالمین نے تمہارے قریبی رشتہ دار اور تم میں موجود جو تم میں پائے جانے والے وہ جذبات اور وہ شہوات جس کی تسکین اور تسلی کے لیے جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے ذرائع ذکر کیے ہیں، جو ان کے وقتوں میں ان کے مصارف کی حد کے ساتھ ادا کرو گے تو وہ بھی ایسے ہی عبادت ہے جیسے تم یہ عبادت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیز سامنے ہے۔ اب اس میں ظاہر سی بات ہے نکاح ایک بہت بڑا انسان کے مرد کی گویا کہ باطن کا تقاضا ہے اور عورت کی بھی باطن کا تقاضا ہے۔ تو ایک تو قرآن کی آیت یہ تھی جو میں نے آپ کے سوال پر عرض کی کہ اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے نکاح کو رکھا۔ اب نکاح کے ظاہر سی بات ہے جب نکاح کو رکھا ہے تو اب یہ خاندان بلڈ ہو رہا ہے، اس میں ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، دونوں کی ذہنی ساخت، بدنی ساخت، قوت ارادت، اصابت فکر، ان دونوں میں بہت فرق ہے ان کی بدنی ساخت کے اعتبار سے۔ صحیح۔ اور یہ تمام چیزیں مرد کے اندر بصورت اقوا موجود ہے، زیادہ موجود ہے اور اکمل طریقے سے موجود ہے، ذہانت کے اعتبار سے، بدنی ساخت کے اعتبار سے، اصابت رائے کے حوالے سے، برداشت کے حوالے سے، تمام چیزیں اللہ نے مرد میں زیادہ رکھی ہے۔ تو اس نوعیت پر خاندان ایک تو فطرت کا تقاضا تھا وہ بیان کر دیا، اب اس میں اس تقاضے کی زیادہ جو تحفظ اور حفاظت اور نگہبانی اور منتظم ہے وہ مرد کے اندر اس کا انتظام زیادہ نظر آتا ہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ ارشاد گرامی ہے، اللہ فرما رہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر قوام کیا ہے، اور فرما بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ خود سے نہیں ہوا، نہ عورتیں مرد سے لڑیں نہ مردیں عورت سے لڑیں، اور نہ کوئی پلے کارڈ لے کر روڑوں پر آ جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے،
اللہ رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے کہ یہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے ان دونوں کے درمیان یہ درجہ بندی رکھی ہے ان کی طبیعت کے اعتبار سے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مرد کو قوام فرمایا ہے, اور قوام کا معنی ہوتا ہے حاکم, منتظم, انتظام کرنے والا, اور افسر اس کو بنایا. اب جب افسر کا معنی آ گیا تو اس میں برداشت, اس میں تحمل, درگزری کرنا, یہ تمام ذمہ داری مرد کی ہو گئی. یہ نہیں کہ چائے کے اندر چینی نہیں تو پیالی اٹھا کے پھینک دی, یہ چیز یہاں رکھی تھی تو ہم نے کہا یہ مزاج تو عورت کا تھا جس میں جذباتیت تھی. تجھے منتظم بنایا گیا ہے, تیرے اندر قوت برداشت زیادہ ہے, تو انجام سے اس کے مقابلے میں زیادہ واقف ہے, اور تجھے جو منتظم بنایا حفاظت والے کے ساتھ, تو جب حفاظت والا ہوتا ہے وہ خرابی کی طرف نہیں آتا ہے, انتظام کی طرف آتا ہے, اس میں جذباتیت, غیر ضروری جذباتیت اور انجام سے بے خبری نہیں ہوتی ہے. تو اب دیکھیے قرآن جو یہ کہہ رہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, ہم نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے, یعنی حاکم بنایا ہے, منتظم بنایا ہے, اس کی یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ عورت کی عصمت کی حفاظت کرے گا, اس کی پارسائی کی حفاظت کرے گا. ہم نے اس پر ذمہ داری لگائی ہے کہ اس کے نان نفقہ, کھانا پینا, رہنے کا انتظام یہ مرد کرے گا. حالانکہ بڑا سخت مرحلہ ہے, باہر جائے گا, لوگوں سے ملے گا, معاملات کرے گا, ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, محنت مزدوری کرے گا, لوگوں کے ساتھ وہ ذہنی پریشانیاں جھیلے گا. تو فرمایا قوام اس لیے بنایا کہ اس میں برداشت, اس میں یہ ٹھہراؤ, اور اس میں اس مزاج کی جذباتیت نہیں. فرمایا تجھے قوام بنایا ہے, تو قوام اس لیے نہیں کہ تو تھپڑ مار دے, قوام اس لیے نہیں کہ تو اس کے بال کھینچے, قوام اس لیے نہیں کہ تو اس کو ڈنڈوں سے مارے, قوام اس لیے کہ تیرے اندر برداشت ہو. تیری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا, اس کا رہنا سہنا, اور اس کی ناموس و عزت جو عورت کی ہے اس کی حفاظت تیرے اوپر ہے. اس کو ایسا مجبور نہ کیا جائے کہ وہ خود کمانے کے لیے باہر جائے, وہ ذمہ داری تیرے اوپر ہے. اگر تو مہیا نہ کرے اور وہ کمانے کے لیے باہر جائے تو قوام نہ رہا. اور اللہ رب العالمین نے انسان کی افزائی سے نسل کے لیے تجھے مقام دیا, تو نے اس سے انحراف کیا, لہذا تو شدید اس میں گناہگار ہوگا. تو اسی لیے حدیث پاک کے اندر بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی, جس پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, صحیح مسلم ہے. یہ میں نے تھوڑی فکری بات آپ کے سامنے کی ہے تاکہ پتہ چلے کیوں شادی کی ضرورت پیش آتی ہے. تو یہ ہمارا فطری تقاضا تھا اور اللہ نے رکھا ہے. جس طرح کہ دیکھیں نا, ایک میں ظاہری مثال دوں کہ جیسے فلائٹ اگر پرواز کرتی ہے تو رن وے کے اوپر وہ دوڑتی ہے, اس کے بعد اپنا پریشر ریلیز کرتی ہے تو اس کو طواف کرتی ہے, وہ پھر وہ فلائی کرتا ہے, یعنی اڑ جاتا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے ہمارے اندر مال, بیوی, بچے, کاروبار, ان تمام کی کشش رکھی ہے, اور ان کے ریلیز کرنے کے یہ ذرائع بنائے ہیں. اور اس میں ریلیز کیا جائے, یہاں ڈیلیور کیا جائے, یہاں سپرد کیا جائے, لیکن اتنے درجے میں کیا جائے کہ تم نے رب کے پاس جانا ہے. انہی کو سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے, لیکن وہاں بندہ اس درجے میں ریلیز کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہ ایک زمین کا ہوتا ہے, پھر وہ اللہ کی طرف اس کی روح بڑھنا شروع ہوتی ہے. کیونکہ رب تک پہنچنے والے جو حجابات, جو ظلمتیں اس کے اندر تھی, ان ظلمتوں کو ختم کرنے کے یہ سارے ذرائع تھے, اور اس کے ذریعے اس کی روح شفاف, اس کا مزاج شفاف ہو جاتا ہے, آنکھوں میں شرم ہو جاتی ہے, اور ستر کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور یہ وہ تقوی کی معراج ہے جو اس کو ان طریقے سے حاصل ہوتی ہے. بات کو ختم کرتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث نمبر 1218 ہے, حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ عطا فرمایا تھا, اور وہ خطبہ یقیناً اسلام کا تاریخی پورا جو نصاب ہے وہ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. اس کو کسی حدیث میں کچھ اس کے حصے آئیں, کسی میں کچھ آئیں, اگر جمع کر دیا جائے تو انسان کی جتنی ضرورت ہے وہ تمام ضرورتوں کی تکمیل جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے پورا ایک قانون ترتیب دے دیا, جس پر خلفائے راشدین نے پوری خلافت کو کھڑا کیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیتے ہوئے فرمایا, اے لوگو, عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. شوہروں کو کہا حضور نے کہ کیونکہ تمہیں قوام بنایا ہے تو تمہارے اندر جذباتی بچکنا پن نہیں ہونا چاہیے. بچکنا پن یہ کہ فوراً جذبات میں آ جانا, منہ سے جو چاہے بک دینا. حضور نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. یعنی کتنا, یعنی آپ دیکھیں متنبع کرنے والا جملہ. تم نے ان کو اللہ کی امان میں حاصل کیا ہے, اور اللہ کی اجازت سے ان کے جسموں کو اپنے اوپر حلال کیا ہے. صحیح. اور تمہارا ان پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر, اب یہ تو وہ حق تھا, اب بیوی کس چیز کو نبھائے گی یہاں فرما, اور تمہارا ان پر حق یہ ہے, یعنی تمہارا حق جو بیوی پر وہ یہ ہے کہ وہ تمہارے بستروں پر اس شخص کو نہ آنے دے جس کو تم ناپسند کرتے ہو, اور اگر وہ ایسا کریں
تو پھر ان کو اس طرح سرزنش کرو، اور ان کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ان کو دستور کے مطابق کھانا اور کپڑا دو، جو خود کھا رہے ہیں وہ کھلاؤ، جیسا خود پہن رہے وہ ان کو دو، ان کی مہر کی ادائیگی ہے، نان و نفقہ ہے، اور ان کی دیگر مالی جو ضروریات ہیں ان کی تکمیل کے لیے تم رہو۔ ہاں جتنی تیری تنخواہ ہے، جتنا اس کی رعایت ہے، جتنی تیری تنخواہ ہے، جتنے تیرے معاملات ہیں، اس میں اگر اس میں سے وہ گنجائش مانگتی اپنے خرچے کے لیے تو تجھے دینا پڑے گا۔ بیوی اس پر اس بات کا مطالبہ نہ کرے کہ جو اس کے کھانے پینے اور رہن سہن کی ایک متوسط ایک یعنی بیلنس اس کو اگر تمام چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کے بعد یہ اجازت نہیں ہے کہ دیکھو فلاں ہمارا پڑوسی ہے تو جناب ان کا تو بڑا بنگلہ ہے تو آپ بھی انتظام کریں۔ اس کی اور اس کی تعلیم میں فرق ہے، اس کے گریڈ میں فرق ہے، اس پر بیوی بوجھ نہیں ڈال سکتی، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ بیوی کے لیے ایک متوسط یعنی بیلنس رہائش کو مہیا کرے گا۔ جو خود کھاتا ہے وہ بیوی کو کھلائے گا، جیسا خود پہنتا ہے وہ بیوی کو پہنائے گا، اس کا جو مہر ہے اس مہر کی رقم کی وہ ادائیگی کرے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع کے آخری خطبے کے اندر مردوں کو خاص طور پر اس بات کی تنبیہ فرمائی کہ وہ عورتوں کے ساتھ اللہ سے ڈرے۔ اب پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا ان کو یعنی سرزنش میں مارا جا سکتا ہے؟ تو ایک حدیث پاک نے فرمایا اگر بیوی تیری تند خو ہو یعنی سخت بولنے والی ہو تو اس پر بھی تو صبر ہی کر۔ انہیں جو قرآن میں حکم ہے ضرب کا، تو ہم نے کہا ضرب کا حکم بطور وجوب کے نہیں اباحت کے ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں مارنے کی بجائے اس کو درگزر کرنا افضل ہے۔ جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ اس کی اولاد کے ذریعے یا اس کی دیگر چیزوں کے ذریعے اللہ رب العالمین تجھے وہ تسلی اور سکون عطا فرمائے گا جس کا تو تقاضا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت کلام فرمایا ہے قبلہ شاہ صاحب نے، اور یقیناً جب آپ ابتدائی طور پر کسی بھی موضوع پر کلام فرماتے ہیں تو بہت ساری بنیادی باتیں بھی ڈسکس فرماتے ہیں جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ موضوع کس اہمیت کا حامل ہے۔ قبلہ علامہ حامد سرفراز صاحب، حضور جیسا کہ شاہ جی نے ابھی ابتدائی گفتگو میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں تو ساری تعلیمات موجود ہیں، قرآن و حدیث میں بھی احکامات اور ارشادات موجود ہیں، تو آخر کیا وجہ ہے کہ وہ شخص کہ جو ہمیں ملازم اچھا نظر آتا ہے، جہاں کام کرتا ہے وہاں اس کی ریپوٹیشن زبردست ہے، اخلاق بھی زبردست ہے، دوست بھی وہ بہترین نظر آتا ہے، یہاں تک کہ وہ بیٹا بھی ٹھیک تھا، مگر جب اس کا نکاح ہوا تو وہ شوہر کیوں اچھا نہیں بن پایا؟ آخر کون سی چیزیں اس کے ذہن میں فیڈ کر دی گئیں، یا کس معاشرے کو دیکھ کر وہ اتنا متاثر وہاں سے ہوا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر اس کا طرز عمل بالکل اسلام کے برعکس ہے؟ تو میں چاہتا ہوں حضور کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ آخر محرکات کیا ہیں؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شکریہ حافظ صاحب۔ اصل میں ابھی آپ نے کچھ احادیث مبارکہ اور قرآنی احکام حضرت قبلہ مخدومی شاہ صاحب دامہ اقبالہ سے سنے، تو آپ نے ابھی جو سوال میں ذکر کیا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو پس پشت کیوں ڈالتا ہے، لیکن اس کا جواب میں یہ عرض کروں گا کہ اسلامی تعلیمات سے اسے واقفیت ہی نہیں ہے۔ واقفیت نہیں ہے، ٹھیک۔ ہمارے ہاں جو نکاح ہے، میاں بیوی کے حقوق پر بات ہو رہی ہے، صدر الشریعہ خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی کہ آج ہمارے معاشرے میں شوہر یہ شور ڈالتا ہے کہ بیوی میرے حقوق کے معاملے میں غافل ہے، اور بیوی یہ دہائی دیتی ہے کہ شوہر اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھاتا، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور حل کب ہوگا، بہتری کب ہوگی جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو تسلیم کریں اور اس کو احسن طریقے پر ادا کریں۔ دوسری چیز یہاں پہ قابل توجہ یہ ہے، دین اسلام دین کامل ہے، دین اسلام میں ہر شعبے کے اندر رہنمائی ہے، یہی اسلام کا حسن ہے۔ آپ مختلف عنوانات پر پروگرام کر رہے ہیں، آج خاص عنوان ہے کہ شوہر کے ذمے بیوی کے کیا حقوق ہیں، پھر یہ بھی عنوان ہوگا کہ بیوی کے ذمے شوہر کے کیا حقوق ہیں، ہوتا ہے حضور، پڑوسی کے ذمے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، علی ھذا القیاس۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا دین کتنا ستھرا ہے، سبحان اللہ، کتنا پیارا ہے، کہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جہاں تعلیمات موجود نہ ہوں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کو ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کا رخ کریں۔ صحیح۔ قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا گیا کہ سمجھاؤ، سمجھانا نفع دیتا ہے۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کو، اشاعت اسلام کو اس قدر اہمیت دی کہ آپ فرماتے کہ جو ہمارے فرامین اقدس کو سنا ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے،
تو حکم ہوتا کہ ان باتوں کو ان تک پہنچا دو جو یہاں پر موجود نہیں. صحیح. پھر ایک مقام پہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاتا ہے. واہ واہ. تو اگر شوہر سب سے پہلے یہ جانے کہ جس عورت کو بیاہ کر میں اپنے آنگن میں لایا ہوں یہ کون ہے اور کس حیثیت سے لایا ہوں, صحیح. تو ساری باتیں خود بخود کلیئر ہو جاتی ہیں. ایک عورت اپنے ماں باپ کو چھوڑتی ہے, بہن بھائیوں کو چھوڑتی ہے, جس گھر میں اس نے آنکھ کھولی ہے اس گھر کو چھوڑتی ہے. گویا ماں باپ سے جدائی, بہن بھائیوں سے جدائی, اپنے گھر سے جدائی, اپنے دیش سے جدائی. صحیح. یہ ساری چیزیں مرد ہو یا عورت سب کے لیے کس قدر کٹھن ہیں, تکلیف دہ ہیں اور دشوار ہیں. تو سب سے پہلے تو اس کی ان قربانیوں کو دیکھے شوہر, صحیح. کہ اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کر ابھی وہ فرد واحد کے لیے آئی ہے. فرد واحد اس کے کے لیے بعد اس کے ماں باپ اور اس کے بہن بھائیوں کے ساتھ بات جو اس ہے. کے تعلقات ہوں گے یہ بعد کا معاملہ ہے. تو اگر ان قربانیوں کو وہ دیکھے تو کوئی یہاں گنجائش ہی باقی نہیں رہتی کہ وہ بیوی کے ساتھ ظلم و جبر کرے, ستم کرے, یا جو آج کل دعائیاں ہیں. جی. آج کل کورٹ کچہریوں میں سب سے زیادہ کیسز یہ ہیں, دارالافتاء کے اندر زیادہ سوالات یہی طلاق اور دیگر امور اسی سے اللہ ریلیٹڈ ہیں. اکبر. تو اگر شوہر پہلی یہ قربانی کو دیکھ لے, یہ ہو گیا. اب اس کے بعد وہ اس کے آنگن میں آ گئی. اسلامی تعلیمات میں اور غیروں کے نظریے میں ایک واضح فرق ہے. حضرت قبلہ شاہ صاحب نے ابھی قرآنی آیات سے بتایا کہ عورت ہو, بیٹے ہوں, مال ہو, سونا چاندی ہو, ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر طبعی طور پر, فطرتی طور پہ رغبت رکھی ہوئی ہے جی. کہ بندہ ان چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے. اچھا, تو اب یہ اس کی طبیعت میں آ گیا, وہ اس طرف مائل ہے, اس طرف راغب ہے, اس کو اپنے آنگن میں لے آیا. اس کے بعد اس کی ذمہ داریوں کو نبھانا. اسلام نے اس باب کو خالی نہیں چھوڑا. ابھی آپ نے حضرت شاہ صاحب سے حدیث سنی, آپ فرما رہے تھے محدثین کا طریقہ ہے کہ وہ ایک حدیث کا حصہ چیپٹر کے جو قائم کرتے ہیں عنوان, کبھی اس کی ضرورت کے تحت لاتے ہیں, کبھی مفصل حدیث لاتے ہیں. یہی جو حدیث مبارکہ حضرت شاہ صاحب نے بیان فرمائی ہے, اس کو مفصل محدثین اکرام نے لکھا کہ جان عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا. اب ذرا آپ اس حدیث شریف کو دیکھیں, اور ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں وہ ان سے بھی گزارش ہے اس کو دل کے کانوں سے سماعت کریں. پہلے اللہ کریم کی حمد و ثنا ہوئی, صحیح. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ اکرام علیہم رضوان موجود ہیں. کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہے, حضور جانتے ہیں کہ ظاہری حیات پاک کا یہ آخری خطبہ حج ہے. اللہ. یہاں پر جو کلام ہوا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں گورے کو کالے پر, کالے کو گورے پر, عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی پر, باوجہ رنگت اور باوجہ عربی اجمی ہونے کوئی فوقیت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شان والا وہ یہ جو تقوی والا ہے, پرہیزگاری والا ہے. تو وہی اسی خطبے کا یہ بہترین حصہ ہے. اس حصے کو اگر ہر مسلمان مرد و عورت جو میاں بیوی کے رشتے میں موجود ہیں وہ اسی کو صرف ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں تو شکایات کا بازار گرم نہیں رہے گا. فرمایا سنو, عورتوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, بے شک وہ تمہارے پاس قیدی ہیں. یہ کس چیز کی قید ہے؟ کوئی زنجیروں میں جکڑی ہوئی تو نہیں, جیل میں تو بند نہیں ہے. یہ قید ہے اس ایگریمنٹ کی جس کو نکاح کہتے ہیں. صحیح. وہ پابند ہے اپنے شوہر کی. فرمایا وہ تمہارے پاس قیدی ہیں, تم ان کی کسی چیز کے مالک نہیں ہو سوائے جماع کے, یعنی جو حقوق زوجیت ہے. اور فرمایا مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں. اب یہاں پر ایک حد بندی کر دی گئی کہ تم نے ہر اعتبار سے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. ہاں, اسلام بے حیائی کی اجازت نہیں دیتا. صحیح. اسلام مرد کی غیرت کے خلاف, اور غیرت کا بھی اسلام میں کوئی آزاد میدان نہیں ہے, اس کی بھی حدود و قیود ہیں. ہر چیز طے ہے. اس کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کھلا میدان ہے, جس کا دل چاہے جدھر چاہے وہ گھوڑا دوڑائے پھرے, ایسا نہیں ہے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر وہ ایسا کریں, یعنی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں, مزاج شوہر کے خلاف کو ایسا قدم اٹھائیں, المختصر یہ کہ جس چیز کی رب رسول عورت کو اجازت نہیں دیتے اور اس کا تعلق شوہر کے حقوق کے ساتھ بھی ہے,
اگر عورت اس کا ارتکاب کرتی ہے تو آپ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا حسن دیکھیں کہ پہلی چیز کیا ارشاد ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ان کے بستر الگ کر دو. صحیح. اسلام میں مارنے کا حکم ہے، اسلام میں پیٹنے کا حکم ہے، اسلام میں زد و کوب کا تصور ہے، اسلام میں جارحانہ سزاؤں کا تصور ہے. ہرگز نہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ ان کا بستر الگ کر دو. پہلا حکم یہ. واہ یعنی کیا حسن ترتیب ہے اور واہ حسن واہ. انتظام ہے کیا بات. کہ اس کو احساس دلانے کے لیے بیوی کو کہ بس ٹھیک ہے آپ کا بستر الگ ہے. مطلب کہ وہ اپنی غلطی کو سوچے کہ میرے شوہر نے بستر کو الگ کیوں کر دیا. پھر اس کے پاس وقت ہوگا وہ اپنے آپ کو سنبھالے، یا وہ سوال کرے گی کہ آپ نے اس خفگی کا اظہار کیوں کیا، اور شوہر بتائے کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تو اس کو اصلاح کا موقع مل جائے گا. صحیح. بستر الگ کرنے کے بعد بیوی کے پاس اپنی اصلاح کا موقع موجود ہے. اس کے بعد کیا فرمایا کہ اگر یہ عمل بھی کارگر ثابت نہیں ہوتا تو اب اس کو ہلکی مار ماری جائے. ہلکی مار. یہاں پر بھی تشدد کی اجازت نہیں. ڈنڈا استعمال کیا جائے، سوٹا استعمال کیا جائے، کوڑوں سے زد و کوب کیا جائے. ہلکی مار. اس کی مزید آگے وضاحت آ جائے گی. پہلے بستر الگ کرو، اس کے بعد یعنی اس میں بھی کوئی 5 منٹ کا ٹائم نہیں ہے. صحیح. 1 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے. صحیح. یہاں تو ہمارے آدھے منٹ کے اندر 100 طلاقیں دے دیتے ہیں. ہمارے دین نے کس قدر گھر کے معمول کو اور ماحول کو سنبھالا دیا ہے کہ ٹائم دیا جا رہا ہے. صحیح. ابھی غصہ ہے، تھوڑی بار ٹھنڈا ہو جائے گا. ابھی طبیعت میں برہمی ہے، تھوڑی دیر کے بعد نرمی آ جائے گی، اسے سنبھلنے کا موقع ملے گا. اب اس کے بعد جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر عورت تمہاری بیوی تمہاری بات مان جائے، یعنی جس وجہ سے تم نے اس سے ناراضگی کا اظہار کیا تو اس نے سوری کر لیا اور اپنے آپ کو بہتر کر لیا، اس غلطی سے اپنے آپ کو ہٹا لیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب ان کے خلاف کوئی راستہ تلاش نہ کرو، اب ان کے خلاف کوئی سازش نہ کرو. مطلب بیوی نے غلطی کی، تم نے بستر الگ کر دیا، اس نے سوری کر لیا، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا. اب اس نظام کو اسی حسن کے ساتھ، اسی خوبصورتی کے ساتھ لے کے آگے بڑھو. یہ نہیں ہے کہ شام کو پھر کھانے کی میز پر بیٹھے کہ تم نے یہ کیا تھا، اگلا دن آ جائے تو تم نے یہ کیا تھا. نہیں، اس نے معذرت کر لی، اب اس کو پرانی غلطی یاد نہیں کرائی جائے گی. پرانی غلطیوں کو اگنور کر کے اگلے وقت کو بہتر طور پر گزارا جائے. یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. پھر جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہاری عورتوں، مراد بیویوں کے، تم پر کچھ حقوق ہیں اور ان پر تمہارے کچھ حقوق ہیں. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہارے بستر پہ نہ آنے دیں، تمہارے ناپسندیدہ لوگوں کو تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں نہ آنے دیں. دیکھیں عرب کے اندر پہلے یہ تھا کہ عورتیں غیر مرد کے ساتھ باتیں کر لیتی تھیں، اسلام نے اس سے منع کر دیا. صحیح. تو اب ایک رواج پیچھے جب چلا آ رہا ہو تو اس کو تبدیل ہوتے ہوتے کچھ وقت لگتا ہے. بالکل صحیح. اس لیے یہ وہ بات ہے کہ جس کو تمہارا شوہر ناپسند کرے، اب شوہر مسلمان کس کو ناپسند کرے گا؟ جسے اللہ اور اس کا رسول ناپسند کرتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کر دیا. اچھا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارے ذمے، شوہر کے ذمے بیوی کا حق ایک سطر ہی کافی ہے. ہزاروں مضامین، ہزاروں بزلہ سنجیاں، ہزاروں تقریریں، یہ ایک ارشاد حق، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، واہ واہ. چشمائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں. تو یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی جو زبان حق ترجمان ہے، مختصر کلام اور پورا ایک جہان اس میں ہوتا ہے. ارشاد فرمایا تمہارے ذمے ان کا، یعنی کہ بیویوں کا تمہارے ذمے یہ حق ہے کہ تم ان کے لیے اچھا لباس مہیا کرو اور اچھا کھانا مہیا کرو. صحیح. اچھا، یہ جو آخری سطر ہے، اچھا لباس اچھا کھانا، ہمارے دین میں کیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کی طاقت سے بڑھ کر کسی پہ بوجھ نہیں ڈالتا. جب عبادات کے معاملے میں کسی بندے پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ہے تو لباس اور کھانا فراہم کرنے کے معاملے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بیوی جس قسم کی بھی ڈیمانڈ کرے اور شوہر جان جوخم میں ڈال کر یا خلاف شرع قدم اٹھا کر اس کی ضرورت کو پورا کرے. مثال کے طور پر رشوت ہے، سود ہے، ملاوٹ ہے، کم تولنا، کم ناپنا، ڈنڈی مارنا،
یہ نہیں ہے کہ وہ حرام ذرائع کو اختیار کرے اور دلیل یہ بنائے کہ حدیث میں یہ آیا کہ تم ان کو اچھا لباس مہیا کرو اور ان کو مطلب یہ کہ اچھا کھانا مہیا کرو، وگرنہ ایک مسلمان کو سمجھنے کے لیے آستان کرم اور اہل بیت نبوت کا جو ماحول ہے وہ سمجھنا کافی ہے کہ جانا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین مخدومۃ المسلمین سرکار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرمایا تھا کہ اے صدیقہ، جب تک کپڑے کو پیوند نہ لگا لو اسے پرانا نہ سمجھنا۔ اللہ اکبر۔ تو لہٰذا یہ تعلیمات بھی ہمیں رکھنا ہوگی۔ صرف بچیوں کا نام عائشہ، کنیزہ، فاطمہ، ختیجہ یعنی پاک بیبیوں کے نام پہ جہاں ہم نام رکھتے ہیں، کاش کہ اپنی بیٹیوں کو ان مبارک ناموں والی ہستیوں کی تعلیمات سے بھی آگاہ کیا جائے۔ تو شوہر یہ چند چیزیں سامنے رکھ لے کہ وہ مہاجرہ ہو کر آئی ہے اور ہمیشہ کے لیے اس کی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب اس کے ذمے اس کے حقوق ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ملازمہ نہیں ہے۔ میں یہ آخری بات کر لوں اور پھر اس کے بعد چلتا رہے گا سلسلہ۔ ایک بہت بڑی غلط فہمی معاشرے میں عام کر دی گئی، اور یہی ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جہالت کی باتیں خدا جانے مسئلہ کے طور پر کیسے لوگوں کے دل و دماغ میں راسخ ہو جاتی ہیں۔ عورت پاؤں کی جوتی ہے۔ اب یہ چیز جو ہے بعض لوگ اسے اسلام سے نتھی کرتے ہیں۔ اللہ علمان والحفیظ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کے تم پر حقوق ہیں، ان کے حقوق تم پر ہیں، اچھا لباس پہناؤ، اچھا کھانا پہناؤ، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ تو یہ کہاں تصور ہے کہ عورت مرد کے لیے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے؟ اصل میں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں ہے۔ ہوا یہ ہے کہ پارٹیشن سے پہلے ایک جگہ رہتے ہوئے کچھ باتیں ہندوؤں سے اور دیگر لوگوں سے یہ چلی ہوئی، کیونکہ ان کے ہاں اس اونچ نیچ کا تصور موجود ہے۔ اسلام نے اس تصور کو ختم کیا ہے۔ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت باہمی طور پر میاں بیوی ایک محبت کا رشتہ ہے، انسانیت کے اعتبار سے برابری ہے۔ باقی آپ نے ابھی آیت مبارکہ سنی کہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے عورت پر، تو اس لیے یہ پاؤں کی جوتی ہے، اسے دبا کے رکھنا ہے، اسے یوں کرنا ہے۔ جب شوہر اس قسم کی غلط سوچیں دل دماغ میں لے کے بیٹھے گا تو وہ گھر کبھی خوشیوں کے گہوارے نہیں بنتے اور وہ تعلقات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے۔ اس لیے حکم والا پہ عمل کیا جائے کہ بیویوں سے اچھا سلوک کرو، اچھا لباس پہناؤ، اچھا کھانے کو دو۔ اور سرور عالم علیہ السلام کا ارشاد ہے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، صحیح کے اندر بخاری میں بھی موجود ہے، ایک نوالا، ایک لقمہ جو تم اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی تمہیں صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ، آپ اندازہ کریں کیا اسلام میں یہ تصور ہے کہ عورت یعنی بیوی پاؤں کی جوتی ہے؟ اسلام تو کہتا ہے اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کو پہناؤ اور اس کے حقوق کا خیال کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ محمد علی شاہ صاحب تشریف فرما ہے۔ شاہ صاحب، جیسے قبلہ مظفر حسین شاہ صاحب نے اور پھر عامر سرفراز رضوی صاحب نے بھی گفتگو فرمائی کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ مرد کو حاکم بنایا گیا، شوہر کو حاکم بنایا گیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو آج کل کے شوہر ہیں، انہوں نے حاکم موجودہ دور کے دیکھے ہیں نا، جو ظلم کرتے ہیں، جو عدل نہیں کرتے، اور جنہوں نے تدبر، صبر، برداشت، ایک بڑا پن، یہ چیزوں سے آری ہمیں چونکہ حاکم نظر آتے ہیں، تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسا حاکم بنایا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک شوہر کو جو کہ گھر کا سربراہ ہوتا ہے، تو اس کا باعمل ہونا، باعلم ہونا کتنا ضروری ہے دنیا و آخرت کے لیے؟ اللہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ عدد خلقی و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ حافظ صاحب، جو موضوع آپ نے رکھا ہے یقین کریں کہ معاشرے کا بہت اہم ترین موضوع ہے۔ صحیح۔ المیہ یہ ہے کہ ہم نکاح کے لیے سارے اہتمام کر رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ ہال پہلے سے بک ہو رہا ہے، کروڑ روپے کا بجٹ، جو جتنا مالدار ہے، عام کام ہے تو لاکھوں میں بجٹ ہے، صحیح۔ ہال سال پہلے بک ہو جاتے ہیں، اور کارڈ اچھے سے اچھا چھپایا جا رہا ہے، کھانا اچھے سے اچھا ہے، دکھاوا اتنا ہے کہ آپ کا فرنیچر ڈھونڈا جاتا ہے کہ نیا گولڈ کا نیا ڈیزائن کیا ہے۔ بدقسمت یہ ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں، اسلام میں ہم داخل ہیں، حقوق زوجین نہ عورت کو مرد کے پتہ ہے نہ مرد کو عورت کو پتہ ہے۔ یعنی کہ نکاح کا سب سے اہم کہ حقوق مرد کو اسلام نے کیا دیے اور عورت کے کیا حقوق زوجین۔ میں کہتا ہوں کہ اگر حقوق زوجین پتہ ہو تو یقین کریں ہمارا گھر جو ہے وہ جنت کا گوارا ہو، حسین زندگی ہو۔ تو پہلی دوری کیا ہے؟ بدقسمتی ہے
کہ ہم اسلام سے نابلد ہیں. ہم نے بس ایک نکاح کی رسم رکھ لی, لیکن یہ پتہ ہی نہیں کہ عورت کے ساتھ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے. تو حافظ صاحب یہ تو ایسا المیہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ علمان والا فیض کہ اسلام سے دوری کی وجہ سے حقوق زوجین ہمیں پتہ نہیں. اچھا اسلام سے ہماری دوری ہے, اور پھر بدقسمتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں, میں بھی آپ بھی معاشرے میں, کہ ہم سب ہماری بہن اور بیٹی کی عزت ہو, ہماری بہن جس کے نکاح میں اس کی عزت ہو. تو بدقسمتی ہے کہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے نکاح میں جو عورت ہے وہ بھی تو کسی کی بہن بیٹی ہے. اللہ اکبر, مقافات عمل ہے. آج دیکھیں میں جو دیکھ رہا ہوں رزق میں تنگی کی وجہ, اب جب اولاد نہ ہو تو عورت مجرم, اولاد نہیں ہے تو معاذ اللہ عورت کو منحوس کہہ دیا جاتا ہے. اچھا رزق میں اگر تنگی آ گئی, بولو یہ عورت کے نصیب سے ہوتی ہے. یعنی وہ جاہل گوار پڑھ نہیں رہا, محنت نہیں کر رہا, کاروبار نہیں کر رہا, کوشش نہیں کر رہا, دن رات دوستوں میں اڑا رہا ہے. تو ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے کہ یقین کہ وہی جیسے حضرت صاحب نے توجہ دلائی کہ ہم ہند سے پاکستان میں تو آ گئے, مگر وہ ہندو رسم و رواج, کیونکہ ہمارے گھروں میں فلمیں ہندو چل رہی ہیں, ڈرامے ہندو چل رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ کلپ ہم ہندوؤں کو ہی دیکھ رہے ہیں, وہی فلمیں وہی ڈرامے, اسلام سے نہ بدلنا. تو عورت میں کہتا ہوں معاذ اللہ بیوی کو اتنا دیکھیں, صبح ایک عورت اٹھتی ہے, وہ بچوں کو تیار کر کے اسکول بھیج رہی ہے, اس کے بعد وہ شوہر کی تیاری کرتی ہے, پھر ماں باپ کی شوہر کی خدمت کر رہی ہے, پھر وہ کپڑے دھو رہی ہے, گھر کو سنوار رہی ہے, پھر ابھی دوپہر کا کھانا ہے, پھر رات کا کھانا ہے, کچن سے فارغ, کپڑے دھونے, کپڑے استری ہیں. یعنی ایک عورت جو گھر میں عام برادریوں میں ماحول میں عورت تو ملازمہ بن گئی. تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے عورت کو عزت دینا اپنی توہین سمجھتے ہیں. بہن بیٹیوں سے بات ہو رہی ہے, والدہ سے بات ہو رہی ہے, بڑی اچھا ہے طریقہ کار, شوہر سے بات ہو رہی ہے, دوستوں میں, عورت کے آگے آتے ہیں تو ایک دم تکبر, غرور, گھمنڈ, نفرت, حقارت. یہ کون سا دین ہے, ہم کہاں پڑے ہیں؟ تو حافظ صاحب باہر وہی بات ہے کہ ہم باہر تو ہیرو ہیں, ہوٹلوں پر, دوستوں میں, خاندان میں, سوشل میڈیا پہ, ہاں سوشل میڈیا پہ عورتوں کے سامنے, اپنی عورت کے سامنے ہم زیرو ہیں. اور ایک بڑا عالم ہے حافظ صاحب, عورت کا تو چلو ایک ہے, اگر اس کا باپ اور ماں بھی آ جائے نا تو داماد ایسا بیٹھتا ہے, ایسا انجام ہو گیا ہے کہ پتہ نہیں کیا, وہ بیٹی کا باپ ہے تو اس کی کوئی توہین ہو گئی ہے. تو وہ شوہر کا ماں باپ کے گھر جانا, اور وہاں کا اگر آپ دیکھیں رسم و رواج, تو اپنے داماد کو بیچارے منانے میں ماں باپ برسوں بیت جاتے ہیں. تو اصل کیا ہے حقوق زوجین, قرآن سے دوری. دیکھیں سیرت میں کتنا پیارا واقعہ ہے کہ ام المؤمنین محبوب خدا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے سرتاج صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جلوہ فروز ہوئے اور آپ نے پانی منگایا اور فرمایا عائشہ پانی پی لو. پھر فرمایا عائشہ تم نے کہاں سے لب لگا کے پانی پیا؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی پینے کے بعد وہ پانی نوش فرمایا. یہ کتنا پیارا طریقہ ہے. اور یعنی آج کی عورت حضور عزت کے لیے ترس رہی ہے, ہمارا مرد عزت نہیں دے رہا. تو ہمارا مرد, تو میں کہتا ہوں کہ اگر ایک سربراہ, یقین جانا, میں اپنی گھر والی کو بھی کہتا ہوں کہ رات کو فون جلدی بند کر دیں. اگر میاں بیوی رات کو جلدی نہیں سوئیں گے تو عورت اولاد کیسے فجر میں اٹھے گی؟ اگر ہمارے فون ہی کھلے رہیں گے, ہم ہی رات کو پوری میڈیا پہ, میاں اور بیوی دونوں سوشل میڈیا پہ, موبائل پہ لگے ہیں, تو بچوں کی کیا بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ بالکل صحیح. تو ایک شوہر کا, ایک مرد کا باکردار ہونا, بعمل ہونا, دنیا کے ساتھ ساتھ سر آخرت بھی اس پہ بنی ہے, نیک اولاد صدقہ جاری ہے. تو جب میں صبح خود اٹھ کے فجر پڑھوں گا, میں قرآن کی تلاوت کروں گا, میں خود اٹھ کر میں جب سچ بولوں گا, حافظ صاحب گھر میں میرا کردار اچھا ہوگا. آپ دیکھیں میرے بچے کیوں متقی اور پرہیزگار نہیں ہوں گے؟ تو کیا ہے کہ اصل فرد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر ہمارا ہر شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے, گھر میں اس کا کردار اچھا ہو, گھر میں سچائی ہو, گھر میں اخلاق اچھا ہو, گھر میں تلاوت قرآن ہو, گھر میں نماز ہو, گھر میں سچائی ہو, تو میں کہتا ہوں گھر میں جب وہ گالی نہیں بکے گا, ہاتھ نہیں اٹھائے گا, آگے بچوں کی تربیت ہے. تو ایک نیک سربراہ, ایک نیک فرد, میں کہتا ہوں وہ کئی نسلوں کے لیے صدقہ جاری ہے. تو خدا را آخری عرض ہے, اپنے باپ دادا کو چھوڑ دو کہ میرا دادا اس طرح میری دادی کے ساتھ کرتا تھا, میرے باپ کا تو رویہ یہ تھا, وہ گالی بکتا رہتا تھا, بدتمیز. نہیں, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس سے نکلے کہ میرا باپ دادا کیا کرتا تھا. یہ تو یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے آبا اجداد ایسے تھے. نہیں, اب آپ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ جائیں کہ حضور علیہ السلام کا کردار کیسا تھا, صحابہ اور اہل بیت کا کردار کیسا تھا. تو یہی ہے حضور, اللہ ہمیں عقل و شعور عطا فرمائے. تو جب تک شریعت کو پکڑیں گے, قرآن کو پڑھیں گے, رسول اللہ کے دامن کو پکڑیں گے, سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ ہوگا, تو اپنی بچی کو خدا را حضرت سیدہ خدیجہ کی سیرت بھی پڑھائیں, حضرت عائشہ کی پڑھائیں. اور ہمیں چاہیے کہ حقوق زوجین اس کو لازم کرے. اللہ کرے ایسی حکومت آ جائے کہ وہ نکاح سے پہلے لازم کر دے کہ عورت
اور مرد یہ حقوق زوجین کورس کریں. واہ، نہیں واہ، ہے تو واہ. کرنا چاہیے, آن لائن ہو رہا ہے بہت آج اچھے کل. شاہ جی، میں واہ. کہتا ہوں خدا کی قسم ہمارا گھر جنت بن جائے گا. کمال کا پیغام آپ نے دیا ہے. قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں پر تنگی کرے. عرض کی گئی وہ کیسے تنگی کرتا ہے؟ ارشاد فرمایا جب وہ گھر میں داخل ہوتا ہے تو بیوی ڈر جاتی ہے, بچے بھاگ جاتے ہیں, غلام سہم جاتے ہیں, اور جب وہ گھر سے نکل جائے تو بیوی ہنسنے لگے اور دیگر گھر والے سکھ کا سانس لیں. تو شاہ صاحب یہ تو حضور کا فرمان بھی اگر بندے کے سامنے ہو, ایک مومن مسلمان کے سامنے ہو, تو وہ خود اپنے رویوں پہ غور کرے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. کیا شاہ صاحب؟ دیکھیں بہت زبردست آپ نے حدیث پاک ذکر کی ہے, اور علامہ صاحب نے بخاری شریف سے ایک تفصیلی حدیث بھی آپ کے سامنے ذکر کی, اور یہ جو حدیث پاک آپ نے ذکر کی ہے ناظرین اس پر غور کر لیں تو اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا گیا. مقصود و مراد پہلے اپنا ایم اور اپنے ہدف کو شوہر سمجھے. ایک تو پہلے عرض کیا کہ اس کو قوام بنایا گیا ہے, افسر بنایا گیا, منتظم بنایا گیا. وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ شور شرابہ ڈانٹ ڈپٹ کرے, اس پر بھاری ذمہ داری رکھی گئی. کمانے کی ذمہ داری, بیوی کو خوراک مہیا کرنا, لباس مہیا کرنا, مکان مہیا کرنا, اس کی دیگر دنیاوی ضروریات کی تکمیل کرنا, اور گھر کے اندر بیجا تحکمانہ ڈکٹیٹر نہ بننا, اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنا, اس کو ایسا مجبور نہ کرنا کہ جناب وہ باہر جا کر خود کے لیے گویا کہ نوکری کرے. تو یہ بھاری ذمہ داری ہے. اس بھاری ذمہ داری کی وجہ سے اس کو قوام کہا گیا. یہ نہیں کہ اس کا وزن زیادہ ہے یا وہ زیادہ مار دھاڑ کر سکتا ہے یا زیادہ تیز بول سکتا ہے, یہ نہیں ہے. اس ذمہ داری کی وجہ سے اب ظاہر سی بات ہے صبح سے لے کر شام مرد کمائے گا, لائے گا, اور اپنی بیوی کے لیے وہ فکر و تگودو کرے گا, یہ اس کی ذمہ داری. اس کی وجہ کیا؟ اللہ رب العالمین نے اسے قوام کیوں بنایا؟ ایک جہت تو یہ کہ اس پر یہ ذمہ داری سخت رکھی ہے. دوسری یہ ہے کہ نکاح کا مقصد ہوتا ہے افزائش نسل. یہ عالم اسباب ہے. صحیح. ایک طرف سے شر کے کارندے سامنے آ رہے ہیں, تو رب کریم نے نکاح کا یہ سلسلہ رکھ کر اور شریعت مطہرہ کی تعلیم اس لیے دی ہے جو اخلاقی ہے. وہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ جو افزائش نسل ہو, یعنی اس شادی کو دین اسلام پسند نہیں کرتا جس میں مقصود اولاد نہ ہو. یعنی شادی کی ہے لیکن یہ ہے کہ جناب اولاد نہ ہو, یہ شریعت مطہرہ کا محبوب طریقہ نہیں ہے, اللہ اور اس کو پسند نہیں کیا گیا. بلکہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی تو یہ ہے کہ ایسے قبیلوں میں شادی کرو یا ایسے لوگوں میں شادی کرو جہاں پر جو ان کے رشتے میں خواتین کہیں اور بیاہی گئی ہیں تو ان کے گھر اولادوں کی کثرت زیادہ. تو فرمایا وہ محبت کرنے والی اور اس خاندان میں اولاد کا زیادہ ہونے کا ایک تسلسل جو ہے وہ اسبابی طور پر نظر آتا ہو, تو فرمایا زیادہ اولاد والی اور زیادہ محبت کرنے والی عورت ہو. تو اس سے مراد خلاصہ یہ ہے کہ افزائش نسل. وہ نسل کے ساتھ کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جس طرح میں نے خیر و شر کی بات کی ہے, اولاد کا مقصد ہوتا ہے پھر وہ اولاد, کیونکہ خاندان اسی سے بنتا ہے, برادریاں اسی سے بنتی. اللہ رب العالمین جل وعلا ہر اس شخص سے اس کی ذات سخت نفرت کرتی ہے جو زمین میں فساد بپا کرتا ہے. تو زمین کی سب سے بڑی خیر افزائش نسل ہے, اچھے اخلاق, کردار, عقیدے, ماحول, تاکہ وہ اتر کر نیچے گرتی ہوئی انسانیت کو سنبھالیں. واہ واہ. بد اخلاقی, بد تہذیبی ان سے ختم ہو, جور و جبر و ظلم ان سے ختم ہو, وہ نیچے معاشرے کے اندر سچائی کا ایک معیار بنے. لوگوں کو انسان جو ہے ان کے لیے انسانیت کا وہ ایک معیار بنے کہ انسان اگر اشرف المخلوقات ہے تو وہ سچ بولنے میں ہے, دیانت میں ہے, امانت میں ہے, پارسائی میں ہے, عفت میں ہے, درگزر کرنے والوں میں ہے, کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والوں میں ہے, غریبوں کے ساتھ امداد و نصرت کرنے والوں میں ہے, جابر اور ظالم کے مقابلے میں حق بات کہنے والوں میں ہے. تو یہ ایک انسانیت کا حسن ہے اور یہ انسانیت کے اہداف ہے جس پر انسان اور انسانیت, ہم انسان تو ہوتے ہیں لیکن انسانیت نہیں ہوتی, کیونکہ انسانیت اس اخلاق کا نام ہے جس سے انسان دور نکلتا ہے. تو مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی توجہ بیوی پر تو ہو, لیکن آگے اگر اولاد ہو گئی ہے تو اب وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر بالکل بدلے گا. وہ اولاد رب کی امانت آ گئی ہے, اس کے حبیب کی امانت آ گئی ہے. اب اس نے اس زمین پر سے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے آپ اپنے بعد رب کے دین کی نصرت کے لیے, حق کے فروغ کے لیے, اخلاقیات کے فروغ کے لیے, تدبیر منزل کے لیے, انتظامی امور کو نبھانے کے لیے اور معاشرے میں ایک سچائی اچھائی کو وجود رکھنے کے لیے ایک ایسی اولاد چھوڑے, قرآن و سنت سے تربیت دے کر
کہ وہ اولاد کے ذریعے ہزار ہا لوگ انسانیت کے راستے پر آ کیا جائیں بات ہے شاہ صاحب، واہ اور واہ، اچھائی کے راستے پر. یہ مقصد ہے شوہر کے قوام ہونے کا. اس وجہ سے اس کو برداشت کرنا پڑے گا. واہ جیسے ایک ڈرائیور ہوتا ہے، اسے منزل تک پہنچنا ہے اور اس کے ساتھ سب کا وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، سب کا ذمہ دار وہ ہے. اگر وہ اپنی تیز گویا کہ رفتاری میں بڑا مہارت رکھتا ہو اور سڑک خراب ہو یا حالات ایسے ہوں اور سب کا ذمہ دار یہ کہ ہم نے اعتماد کیا کہ یہ ہمارا ڈرائیور ہے، اور اس وقت وہ نادانی کرے اور اس کی وجہ سے اگر اس کے قافلے کے لوگوں کو نقصان پہنچ جائے تو وہ قطعاً اس قانوناً بھی اور اخلاقاً بھی اس بات کا حقدار نہیں تھا کہ اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی جائے کہ سارے بچے اور سارا قوم جو اس کے ساتھ بیٹھی اس نے اس پر اعتماد کیا ہوا ہے کہ ہماری جان کا کفیل بھی یہی ہے، ہمارے امن، اور اس نے یہ حرکت کر دی. تو جس طرح ایک ڈرائیور کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سب کو لے کر چلتا ہے، یہ ذمہ داری جو ہے کہ وہ شوہر کی ہے. اور اس کے لیے جو افزائش نسل کی میں نے بات آپ کے سامنے کی، اس لیے حضور سید عالم نے فرمایا کہ بیوی تندخو بھی ہو جائے اور سخت گو بھی ہو جائے تو اس کو مارم پیٹی کرنے کی بجائے، جس طرح کہ حضرت نے بھی ایک حدیث پاک پڑھی اور قرآن کریم سورہ نساء ہی کی وہ آیت ہے، تو میں نے اس کی وضاحت پہلے آپ کے سامنے کی ہے کہ ضرب خفیف. اب وہ جس طرح حضرت نے بھی اس کی وضاحت فرما دی کہ ڈنڈا مارنا ہے، یہ مراد نہیں ہے اس سے. ضرب خفیف سے مراد، کیونکہ انسان اشتعال میں آ جاتا ہے تو اس میں صرف یہ کہ ہلکی سا ایک بازو کے اوپر ایک تھوڑا سے ہلکا سا دھکا دیا، یعنی بس اپنی غضب کا اظہار کیا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے. یا پھر ایسی جناب جو ہے کہ وہ ضرب فرمایا کہ جیسا کپڑے کو لپیٹ کر مارا گیا، جس سے وہ صرف اس ضرب سے مراد یہ نہیں کہ اس کو نقصان پہنچے، اس کے بدن کو نہیں، اس کی روح کو متاثر کرو. اللہ اکبر. اس کی روح کو متاثر کرنا ہے کہ تیرا یہ عمل جو ہے مجھے برا لگ رہا ہے. اور اس کے مقابلے میں حضور نے کیا فرمایا؟ اس لیے قرآن کی جو آیت ہے اس پر تمام مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ حکم وجوبی نہیں ہے کہ اگر ایسا ہوا تو ڈنڈا اٹھا لو. ایسا فرمایا یہ حکم جو ہے یہ اباحت کا ہے، یہ امر جو ہے یہ اباحت کا ہے. اس میں درگزر کر دینا جو ہے کہ وہ حضور سید عالم کو زیادہ محبوب ہے، دین کو زیادہ مستحب ہے. اور پہلی بات یہ کہ جس وقت اگر تلخ کلامی ہو تو قوام ہے، تو افسر ہے، تو منتظم ہے. اگر بیوی کسی مسئلے پر الجھ گئی ہے تو اسی وقت ترکی بترکی جواب نہ دیا جائے، بلکہ اس وقت تو ایک طرف ہو جا، اگر وہ نہیں ہوتی تو ہو جا، اس لیے کہ وہ انجام سے غافل ہے، اس کی عقل کی اپروچ وہاں تک نہیں ہے. اور تجھے اس لیے قوام بنایا کہ تو انجام سے واقف ہے کہ اس کے چند سیکنڈوں کے بعد اگر میں نے غلط فیصلہ کیا تو یہ جو میرے بچے ہیں اور یہ جو پورا نظام شرازہ ہے یہ سب منتشر ہو کر رہ جائے گا. تو مرد کے اوپر برداشت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس امور کو لے کر چلے. جناب سید عالم کی حدیث مبارکہ ہے خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہے. اللہ سن لیں، خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اس لیے کہ میں خود اپنی بیوی کے لیے سب سے اچھا ہوں. سبحان اللہ، سبحان. میں اپنی بیوی کے لیے سب سے، جیسا ام المومنین سے متعلق ہے سرکار دو عالم، ہم نے کچھ دن پہلے بھی یہ روایت پڑھی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ایک بیوی اور شوہر کے رشتے کے ناطے سے اس کو دیکھیے تو تھوڑی خفقی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، عائشہ اب راضی کر رہے ہیں، فرمایا عائشہ میں اس بات کو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے، علم ہو جاتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض کب ہو اور مجھ سے خوش کب ہو. تو سیدہ بڑی ذہین تھی اور بڑی فتین شخصیت کی مالک تھی ہماری ماں، تو غصہ تو تھا لیکن آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ اب آپ دیکھیں اس درجے تک حضور تنزل کر رہے ہیں اللہ اکبر کہ شوہر اور بیوی کا مقام. اب اگر آپ عالم ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو تو آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اب جناب سید عالم اس رشتے کے لیے دیکھیں اپنے مقام سے ظاہری تنزل فرما رہے ہیں. اور جو عورت کی فطرت ہے کہ اس کی ستائش کی جائے، اس سے مقابلہ نہ کرو، اس کی ستائش کرو. اگر چائے میں چینی زیادہ ہو گئی یا کم ہو گئی، اس میں الجھنے کی بجائے شاہ صاحب قبلہ بھی ذکر کر رہے تھے کہ سارا دن گھر سنبھالنا، ایک دن ذرا آپ کپڑے دھو کر دیکھ لیں، ایک دن ذرا آپ گھر کے اندر پوچھا لگا کر دیکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ اگر یہ تھوڑی سی اگر نقص آ گیا تو اس کو مانے نہیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ پورے گھر کا اندرونی نظام اس کے اوپر ہے، بچے کا اس میں آپ کو کیا چاہیے؟ شریعت مطالعہ جو دیتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہر کام کی ستائش کی جائے، اچھے کام کہ بہت اچھا کھانا، کیا زبردست استری کی آپ نے، دیکھو گھر کی صفائی. یہ وہ چیز ہے کہ جو عورت کے مزاج کے موافق ہے اور اس کو شریعت مطہرہ کے اندر صدقہ کہا گیا. جناب سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تقاضۂ بشری سے جو عورت کی طبیعت ہے،
اس اعتبار سے خفقی ہے، اور یہ شوہر اور بیوی کے حقوق کے حوالے سے حضور سید عالم نے دیکھا کیسے راضی کیا. حضور نے فرمایا کہ عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو نا مجھ سے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم خوش ہوتی ہو نا مجھ سے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو سیدہ فوراً سیدہ نے کہا کہ حضور کیسے پتہ چل جاتا آپ کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو مزاج تھا ان کا، جو علمی مزاج تھا، اس اعتبار سے سرکار نے ان کو متاثر کیا. فرمایا جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو نا، ناراض ہوتی ہو، تو تم کہتی ہو مجھ سے بات کرتے ہوئے کہ رب ابراہیم کی قسم، کوئی بات ہوتی کہ رب ابراہیم کی قسم. اور جب تم مجھ سے بہت راضی ہوتی نا تو پھر کہتے ہو رب محمد کی قسم. اسی وقت سیدہ کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور مسکرانے لگی، کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ بیوی کو جو بات اچھی لگتی ہے اس کو اس کے ماں باپ کا تانا نہ دیا جائے. بڑی اچھی بات حضرت قبلہ نے جو کی کہ مہاجر ہو کر آئی، یعنی وہ گھر بار کو چھوڑ کر آئی ہے. آپ دیکھیے کہ اب جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ سسر آ گیا تو اس پر وہ قرآن نے داماد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ جو سسر ہے لڑکی کا باپ، وہ باپ کے حکم میں ہے. اللہ اکبر. وہ باپ کے، اس کی ماں جو ہے وہ ماں کے حکم میں. دیکھیں 3 ماؤں کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. ایک ماں وہ ہے جس کے پیٹ سے ہم پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ نسبی ماں ہے. ایک ماں وہ ہے جس کا دودھ پیتے ہیں. بچہ اگر 2.5 سال کے اندر کسی عورت کا دودھ پی لے تو وہ اس کا بیٹا ہو جاتا ہے. 2 سال سے زیادہ پلانے کی اجازت نہیں. لیکن اگر ایک ایسا بچہ ہے جو 2.5 سال کی عمر کو پہنچا نہیں اور کسی غیر خاتون نے اس کو دودھ پلایا تو وہ اس کی رضائی ماں بن گئی. تو دوسری ایک ماں نسبی ہے، دوسری رضائی ہے. ایک ماں مسحرتی ہے، سسرالی ماں. وہ کون ہے؟ ہماری بیوی کی ماں، ساس. یہ اللہ رب العالمین نے اسے حرمت کے رشتے میں رکھا ہے. وہ ماں ہے، وہ ماں ہے اور مسحرتی ماں ہے. خدا نہ کرے اگر طلاق واقع ہو جائے اور یہ لڑکی جو یعنی جو عورت نکاح میں ہے یہ چلی جائے اور بعد عدت بھی اس کی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا. وہ حرمت ازلی ہو گئی ابھی، کیونکہ یہ 3 ماؤں کا ذکر اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن سورۃ النساء کے اندر ذکر فرمایا. اور پھر آپ دیکھیے کہ داماد جو بنا رہا ہے تو داماد بنانا کوئی آسان کام ہے؟ یعنی بیٹی اس کی حیا ہوتی ہے، اس کی غیرت ہوتی ہے، اس کی شرم ہوتی ہے. یہ تو دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کے سلسلہ ہے. تو وہ اب مجھے اور یہ کیسے کہ بندہ بیٹی والا جب بیٹی بیاہتا ہے تو وہ جو لڑکا جس سے شادی ہو رہی ہے وہ اب اس کے لیے اجنبی ہے. لیکن جس طرح ہمیں چھوٹی سی بھی گندگی بری لگتی ہے، لیکن جب ہماری خود اولاد ہو جاتی ہے تو اس کی گندگی ہمیں بری نہیں لگتی. اللہ کی طرف سے خود اس رشتے کو نبھانے کے لیے ہماری دل کی کیفیت بدلتی ہے. اسی طرح وہ لڑکی کا باپ وہ کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں اپنی بیٹی کو کہیں حوالے کروں، اس کی جو ایک خاص فکر ہے. لیکن جب وہ حوالے کرتا ہے، جو نظام ہے، نظم انسانی ہے، نظم دین ہے، کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسی طرح اس لڑکے کی محبت اس کے دل میں اپنے بیٹوں کی طرح ڈال دیتا ہے. تو وہ جو تمہارے دروازے پر آیا ہے تو اس کو دیکھو، وہ تمہیں اپنی اولاد کی جگہ پر دیکھ رہا ہے. تو ہمارے وہاں بیجا داماد کو سر پر اٹھا کر پھرنا، یہ داماد یقین وہ داماد کو جو سر پر اٹھا رہے نا وہ اس لیے نہیں اٹھا رہے سر کے اوپر کہ یہ بہت بڑا ماہر تعلیم ہے یا اس میں بہت بڑی صلاحیت ہے. وہ اولاد سمجھ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ میرے نوکر اور غلام ہے. تو یہ گھٹیا فکر جو ہے وہ داماد کے دماغ سے نکلنی چاہیے. اس کے دل میں یہ جو تیرے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں وہ چاپلوسی نہیں کر رہے ہیں. جس طرح آپ اپنے بچوں کو اٹھا کر چومتے ہو چاپلوسی نہیں ہے. لیکن جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تو آپ کو بچے پسند نہیں تھے. لیکن جیسی آپ کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی، تو اللہ نے آپ کے دل کے اندر اس کی محبت ڈالی. اسی طرح داماد کی محبت اللہ رب العالمین اس لڑکی کی ماں اور اس کے باپ کے دل میں داخل کر دیتا ہے. اس لیے وہ تجھے کوئی رشوت نہیں دے رہے ہوتے، وہ آپ اس جذبے. تو لہٰذا یہاں پر شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو وہاں سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھے. جس طرح اپنی ماں کے لیے وہ تقاضا کرتا ہے کہ میری بیوی میری ماں کی عزت ایسی ہی کرے، میری ماں کی عزت ایسی کرے. لیکن وہ بتائے کہ اس کی بہن جو بیاہی گئی ہے، وہ شوہر یہ بتائے جو اس کی خود کی بہن بیاہی گئی ہے تو وہ اپنی بہن کے شوہر کے بارے میں کیا ذہن رکھتا ہے کہ وہ میری بہن کے ساتھ کیا رویہ رکھے. تو تھوڑا سے آپ عقل پر ہاتھ ماریے. تو جس طرح آپ اپنی بہن کی سہولت اور عزت، آپ اگر اس کی بہن کا شوہر اگر اس کے ساتھ خوش ہے تو یہ خود اس لڑکے کے لیے عزت کا باعث ہوتا ہے کہ جناب میری بہن بڑی خوش ہے. تو خوش ہونے سے مراد کیا ہے کہ وہ اس کو رسپیکٹ دے رہا ہے، وہ عزت دے رہا ہے. تو خود یہ لڑکی جو کسی کی بہن تیرے گھر پر آئی ہوئی ہے تو اس کو یعنی یہ ون وے ٹریفک کیوں چلاتا ہے؟ یہ شریعت کا مسئلہ ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو اس کو لہٰذا ستائش کے ساتھ دیکھنا چاہیے، تعریف و تحسین کے ساتھ دیکھنا چاہیے، طنز و تنقید نہیں. نہیں میرے شوہر بڑے جلالی ہیں تو ہم نے کہا اس کو قوام بنایا گیا ہے.
وہ تو خود شبانہ بیگم نہ بن جائے نا ہائے ہائے کہ غصہ اس کو بہت جلدی آ جاتا ہے. ہم نے کہا بھائی اس کو غصہ نہیں آنا چاہیے, وہ درگزر کرے, وہ اللہ کے حکم کو سمجھے, جو بزرگ علماء فرما رہے ہیں کہ وہ دین کو پڑھے کہ اس کو اللہ نے قوام اور منتظم بنایا ہے, اور اس کشتی کا وہی ملا ہے, اس گاڑی کا وہی ڈرائیور ہے, اس نے منزل تک پہنچانا ہے, اور اس سے اللہ رب العالمین پوچھے گا پہلے کہ تیرے پر یہ ذمہ. تو اب دیکھیں اتنی بھاری ذمہ داریاں رکھی گئی ہے, اس وجہ سے عورتوں کو بھی ناراض نہیں ہونا چاہیے کہ مرد کو کیوں قوام بنایا ہے, تو یہ ذمہ داری کا بوجھ بھی تو اس کی گردن کے اوپر ڈالا ہے کہ یہ وعدہ کرے گی. صحیح, سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب بہت ہی کمال گفتگو آپ نے فرمائی ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بس وہ آپ کی بات کے دوران میرے ذہن میں ایک یہ بات آئی تھی کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیوی اور ساس میں, یعنی بہو اور ساس میں کچھ تھوڑا ہو جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یار یہ رشتہ ہی ایسا ہے, بھائی اس میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اگر معاشرے کی نظر سے دیکھو تو پھر آپ کو یوں نظر آئے گا, لیکن اگر اسلام کی نظر سے دیکھیں تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو بیٹی ہے, بیٹی بنایا ہے, اور یہاں ماں ہو گئی اب وہ ساس. یعنی آپ دیکھیں کہ یار ہمارے دماغ میں, یعنی اپنی بیٹی کو جو وہاں بیاہا ہے تو وہاں وہ خدمت کرے تو اس پر گناہ گزرتی ہے, اور اس بیٹی سے پوری خدمت لینے کی اجازت نہیں رکھتی. میں ایک حدیث پاک سے بات کر کے ختم کرتا ہوں, جو داماد کی بات رہ گئی تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 شہزادیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا جی رضی اللہ تعالیٰ. ابھی بات چلی تھی کہ داماد کے لیے, داماد کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس سسر کے لیے کہ عزت کا باعث ہوتا, کہیں پر وہ بیٹھے گا تو بات ہوگی کہ آپ نے اپنی بیٹی کہاں بیاہی ہے. تو مجھے بتائیے کہ ایک دنیاوی رشتے کے اندر اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے وہ مال نہیں دیکھتا, وہ اس لڑکے کے چلن کو دیکھتا ہے, عزت کو دیکھتا ہے, دینداری کو دیکھتا ہے, تاکہ میں کہیں بیٹھوں تو اخلاق اور دین کی وجہ سے میری پذیرائی ہو. تو مجھے بتائیے کہ جب ہم اپنی بیٹی کو بیاہنے کے لیے اپنی عزت کے خاطر, جو ہمارا منصب تقاضا کرتا ہے, ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں, تو رسول اللہ نے جن کو بیٹیاں دی ہوں گی تو مجھے بتائیے ان کی قدر و شان کتنی ہوگی. کیا کہنے شاہ جی, واہ واہ. اور حضرت عثمان غنی اتنے پیارے مولا کائنات جیسے شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ, جن کو حضور نے اپنی سب سے عظیم اور محبوب شہزادی عطا فرمائی. تو مولا کائنات حضرت عثمان غنی ذو النورین کو حضور نے 2 بیٹیاں دی. جب دونوں کا انتقال ہو گیا, سیدہ رقیہ کا انتقال. سیدہ رقیہ کے بارے میں تو یہ ہے کہ آپ دیکھیے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زیادہ سمجھنا چاہتے ہیں, سب سے پہلی ہجرت حبشہ کی ہوئی تھی. تو 5 نبوی میں اعلان نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان غنی ذو النورین چلے گئے حبشہ, موجودہ ایتھوپیا چلے گئے, افریقہ. تو وہاں کچھ دن تک خبر نہیں آئی. 4-5 سال کے بعد کچھ لوگ جس میں عورتیں بھی تھیں وہ لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے. تو حضور سید عالم نے پوچھا کہ تم نے میری بیٹی کو دیکھا اور عثمان کو دیکھا؟ تو اس وقت وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ عثمان نے سواری پر سیدہ رقیہ کو بٹھایا ہوا تھا, اور خود وہ سواری کی نکیل پکڑ کے چل رہے تھے. سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی کی خوشی میں اتنی دعائیں عطا فرمائی. تو دیکھیں یہ مرد کا کام. حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ گھر میں موجود تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ہمارے وہاں ایک غیر اسلامی فکر یہ کہ نہیں, بیٹی کے گھر جو ہے نا پانی نہیں پینا چاہیے. یہ بھی ایک گویا کہ غیر اسلام, بیٹی کے گھر اس کا باپ نہیں جا سکتا. حدیث پاک موجود ہے کہ سرکار دو دخل علی ابنتیہ وہی تغسل رأس عثمان. حضور سید عالم کمرے میں داخل ہوئے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جو حضور کی شہزادی ہے, رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ حضرت عثمان غنی لیٹے ہوئے ہیں, ان کے سر کے نیچے انہوں نے تھال رکھ کر عثمان غنی ذو النورین کا سر دھلا رہی ہیں, بنت رسول اللہ. اب بیٹی کو بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی بڑے باپ کے گھر سے آئی ہے تو وہ بیوی ہے. سیدہ رقیہ سے بڑی عزت والی کون ہوگی؟ اللہ. لیکن دیکھیں شوہر جب ہے تو جو ان کا حق ہے اس کو وہ ادا کر رہی ہیں. اتنے میں حضور سید عالم آئے تو حضرت عثمان غنی غیرت کرتے ہوئے, کیونکہ حضور تشریف لائے ہیں اور سسر بھی ہیں, اس لحاظ سے بتا رہا ہوں, تو اپنے آپ کو سمیٹنے لگے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ان کو اور فرمایا یا بنیۃ احسنی الی ابی عبداللہ, اے میری بیٹی عثمان کی اور خدمت کر. فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِي بِي خُلُقًا, میرے صحابہ میں میرے اخلاق اور میری طبیعت کے سب سے زیادہ قریب میرا عثمان ہے. سبحان اللہ. اور جب سیدہ رقیہ کا انتقال ہو گیا, سیدہ ام کلثوم کا انتقال ہو گیا, تو حضرت عثمان غنی بہت غمگین تھے. سرکار تشریف لائے اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے عثمان تو اتنا پیارا ہے, میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو اللہ گواہ ہے میں رسول اللہ ایک کے بعد ایک دیگرے میں تیرے نکاح کے اندر دے دیتا. تو یہ باہم محبت جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر اس کے اشکار گویا کے سلسلے موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروگرام کا ہمارا وقت کم و بیش مکمل ہو گیا ہے, پر علامہ صاحب ایک سوال میں لازمی سمجھتا ہوں پوچھنا آپ سے
کہ اگر تو شوہر اپنی زوجہ کو بے پردگی پر مائل کرے، ہم نے دیکھا معاشرے میں ایسے کیسز بھی کہ وہ بیٹی پہلے جس گھر میں تھی بیاہ نہیں ہوا تھا تو وہ پردہ دار بھی تھی، نمازی بھی تھی، لیکن ایسے ایک جگہ اس کی شادی ہو گئی کہ شوہر جو ہے نا وہ ماڈرن، وہ نماز صلات سے بھی بچی گئی، خود تو شوہر پڑھتا نہیں تھا، بے پردگی طرف بھی کہ بھائی میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو یوں نہیں، ذرا فیشن والے انداز میں، نعوذ باللہ بے پردگی کی طرف جو اپنی بیگم کو لائے، زوجہ کو لائے، اور غیر شرعی اعمال کی طرف مطلب تقاضے کرے اعمال کے، تو ایسے شوہر کے لیے کیا وعیدیں ہیں؟ گزشتہ سوال کے شروع میں بھی میں نے یہ گزارش کی تھی، یہاں بھی اس کو سمجھنا چاہیے کہ سرور عالم علیہ السلام نے ایک مقام پہ فرمایا کہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، مختلف بنیادوں پہ لوگ نکاح کرتے، حسن کے سبب، نسب کے سبب، مال کے سبب اور دین کے سبب، تم میں سے بہتر وہ ہے جو دین کے سبب سے دین کو پیش نظر رکھتے ہوئے نکاح کرے۔ تو جب دونوں طرف یہ سوچ ہوگی تو اس سوال کا مقام بھی نہیں آئے گا، یعنی ان کیفیات کا سامنا ہی کرنا نہیں پڑے گا۔ دوسرا موٹا بنیادی اصول ہے، گناہوں میں کسی کی اطاعت نہیں۔ اللہ رسول کی جو نافرمانی ہے اس کے معاملے میں وہ شوہر حکم کرے، باپ حکم کرے، ماں حکم کرے، کوئی ہو، صحیح، جہاں اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام منع فرما دیں تو وہاں اس کو اختیار کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ تو اب عورت کیا کرے گی، یا مرد ہے، یا جیسے ماں باپ خلاف شرع کوئی بات کہہ دیں تو یہاں ایک تحمل کی اور ایک اچھے طریقے سے اس کی اصلاح کی ترغیب دی گئی ہے۔ صحیح، جارحانہ رویہ نہ رکھا جائے، واہ واہ واہ، سمجھایا جائے، ترغیب دی جائے، تلقین کی جائے، محبت کے ساتھ پیش آنے کی کوشش کی جائے۔ اسی ضمن میں جو کلام چل رہا ہے یہاں پر میں حضور جان عالم علیہ السلام کی ایک ادائے دلربا خصوصاً ناظرین کے لیے رکھنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کبھی رات گئے، آستانہ پاک پر تشریف لاتے تو گھر میں جن بھی زوجہ پاک ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ہاں وہ قیام کا وقت ہوتا تھا، تو گھر کے افراد آرام کر رہے ہیں تو حضور پر نور علیہ السلام اتنی آواز میں سلام ارشاد فرماتے کہ جو سوئے ہوں ان کی نیند میں خلل نہ آئے، اور کوئی جاگ رہا ہو تو سلام کی آواز سن کر وہ اس کا جواب دے سکے۔ اللہ اکبر۔ تو اب آقا علیہ السلام جب باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو تبلیغ دین، اشاعت دین، امور دین، کسی کے بیچ صلح کروانا، کوئی دیگر معاملات، بہت زیادہ ذمہ داری ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شوہر گھر میں آ کر اسے اگر بیل دی ہے تو وہ آتے ہی جارحانہ رویہ اختیار نہ کرے کہ تو کہاں مری ہوئی، تو سوئی رہ گئی، میں اتنا کام کاج کر کے آیا، تمہیں دروازہ کھولنے کا پتہ نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارے آقا علیہ السلام کا یہ انداز کرم واضح طور پر موجود ہے۔ کیا کہنے، ایک اور ادا جو امیر المومنین مراد رسول کریم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ بیوی سے اگر کوئی مسٹیک ہو جائے، تیز زبانی ہو جائے، آخر وہ بھی تو انسان ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ میں اپنے لیے سارے حقوق طلب کرتا ہوں اور آگے سے میں حوروں اور فرشتوں کا سا مزاج چاہتا ہوں۔ یہ کتنی عبث اور بیکار سوچ ہے، خود پر اس کو قیاس کرنا چاہیے۔ امیر المومنین سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں یعنی بیوی سے کوئی غلطی ہوتی تو اس کو درگزر کرتا ہوں تو اس کے پیچھے چند سوچیں اور چند امور ہیں۔ پہلی چیز سرکار فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ مجھے جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وجہ کہ جب خواہش پیدا ہوتی ہے بیوی سے قرب کی تو یہ حلال ذریعہ موجود ہے، سبحان اللہ، زنا و بدکاری کے دروازے پر جانا نہیں ہوتا۔ واہ واہ۔ دوسری، جب میں گھر سے باہر آتا ہوں تو وہ میرے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ تیسری بات، وہ میرے کپڑے دھوتی ہے۔ چوتھی بات، میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، یہ تصور دیکھیے۔ اور پانچویں بات، میرے لیے کھانا پکاتی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں جو سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، یہ تو ایک روحانی نسخہ ہے، یہ بہترین وظیفہ ہے۔ واہ واہ۔ اور یہ وظیفہ لکھ کے سامنے رکھ لیا جائے، حضرت شاہ صاحب تو وظائف عطا فرماتے ہیں، تو اس کو ویسے لکھ کے بندہ سامنے رکھ لے، روز پڑھتا رہے تو مزاج کی برہمی سے نجات مل سکتی ہے۔ ایک مثال بزم اولیاء سے، مشہور ولی حضرت حاتم اعصم رحمہ اللہ
اب اسم بہرے کو کہتے ہیں جو سن نہیں سکتا، تو یہ بہرے نہیں تھے تو پھر ان کو حاتم اسم کیوں کہتے ہیں؟ ان کی زوجائے پاک، بعضوں نے اور چیز بیان کی، حکیم الامت علیہ رحمت نے یہ لکھا ہے کہ ان کی زوجائے پاک ان سے ایک مسئلہ پوچھ رہی تھیں، تو اس دوران وہ جو طبعی تقاضا ہے کہ پیٹ سے ری خارج ہوئی، اس کی آواز بھی پیدا ہوئی۔ اب زوجہ کو سخت شرمندگی ہوئی، تو حضرت حاتم اسم رحمہ اللہ نے اپنی بیوی کی اس کوفت اور شرمندگی کو کس انداز پہ دور کیا؟ فرمان لگے اونچی آواز سے بولو، تم کیا سوال پوچھ رہی ہو؟ مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو انہیں اطمینان حاصل ہوا کہ یہ جو میرے ساتھ طبعی معاملہ پیش آیا ہے، حضرت نے اس کو نہیں سنا۔ اس کی شرمندگی کو اور خفت کو دور کرنے کے لیے ایک اللہ کے ولی نے ساری زندگی کے لیے اپنے نام کے ساتھ اسم کہلوا بھی لیا اور لکھوا بھی لیا۔ بس بات یہی ہے، حقوق کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے اور عمل کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بیوی ملازمہ نہیں ہے، ایسا نہیں۔ اور پھر کیا ہے، آج سب سے بڑا ڈراوا یہ بھی ہے، طلاق دے دیں گے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب نے جو کمال کی باتیں ابھی ذکر فرمائی ہیں، ماں باپ بیچارے ملازموں کی طرح نظر آتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ۔ اس لڑکی کو، اس بیٹی کو کتنے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے، بیٹے سمیت ماں باپ آتے ہیں لڑکی والوں کو دیکھنے کے لیے۔ دیکھیں شرعی اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا کر نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اللہ، بیٹیوں کو چلا کر دیکھتے ہیں کہ چلنے میں کوئی عیب تو نہیں ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اس قسم کا دیکھنا کیا گزرتی ہوگی ماں باپ کے دل پر۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ، ان سے جہیز کا مطالبہ۔ جی ٹھیک ہے، ساری زندگی کی جمع پونجی وہ باپ داؤ پر لگا کر وہ دے دیتا ہے، اس کے بعد بھی اس کی آنکھیں نیچی رہیں، اس کے بعد بھی طلاق دے دیں گے، گھر پہ بھیج دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ بندے کو ڈرنا چاہیے اور اللہ رسول جل جلالہ علیہ السلام کے فرامین کی حیا کرنی چاہیے۔ اور مختصر یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا ہے۔ واہ واہ۔ جانے جہاں علیہ السلام نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور تیسرا اپنی ازواج کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ ایک امتی اور غلام کو بھی چاہیے کہ جو سرکار کی پسند اسی کو اختیار کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز علماء کرام کا دل سے شکریہ، بہت کمال گفتگو فرمائی ہے، اور ثنا خانوں کا شکریہ، قبلہ الحاج محمد علی شاہ صاحب کا بھی شکریہ۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان نشریات کا وقت یہاں مکمل ہوا، اور انشاءاللہ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور اس پیغام کو آپ نے بھی عام کرنا ہے، اور یہی جو قرآن و حدیث نے اور اسلامی تعلیمات کا جو معیار ہمیں عطا کیا گیا، بینگ اے مسلم، ہم سب کو اس کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔